الدین الخالص. تو پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، رمضان کا استقبال ہمیں سب سے اہم جو چیز ہے جس سے ہمیں اور آپ کو کرنا ہے میرے بھائی، وہ ہے توبہ اور استغفار. بھئی ہم سب گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی پوٹلی بھری ہوئی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اور اللہ سے بچ کے ہم کہیں جا نہیں سکتے. ہم اس کائنات میں کہیں چلے جائیں، اللہ کی قدرت سے تو باہر نہیں جا سکتے. اگر اس نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا اور ہم نے اس سے معافی نہیں مانگی تو بھائی ہمیں چھٹکارا کہاں سے ملے گا؟ میں 2 پیغمبروں کی دعا آپ کو یاد دلاتا ہوں. ہمارے باپ آدم نے اللہ سے ایک دعا کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ایک جنت میں ایک درخت جو انہوں نے کھا لیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا تھا. اس موقع پر حضرت آدم نے جو دعا کی تھی، اس دعا کے الفاظ پر آپ غور کریں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، تجھے ناراض کر کے ہم نے اپنی ہی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. میرے بھائی، اللہ نے معاف نہیں کیا اور اللہ سے ہم نے معافی نہیں مانگی تو جائیں گے کہاں؟ آپ دیکھیں پچھلے 1 سال میں کتنی موتیں ہوئی ہیں، اور اچانک موتیں ہوئی ہیں. سانس لینے میں تکلیف ہوئی، ہاسپٹل لے جاتے جاتے آدمی ختم. رات میں اچھا خاصا بول رہا تھا، صبح جنازے کی اطلاع ملی. اور عام آدمی ہی نہیں، بڑے بڑے علماء اس پیریڈ میں گزرے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. تو بھائی، زندگی اور موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں. گناہ سے بچانے والا بھی وہی ہے اور گناہ کو معاف کرنے والا بھی وہی ہے. اگر ہم گناہ سے بچے ہیں تو بھائی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ نہ سمجھو ہم بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، ہم نے فلانا گناہ نہیں کیا، ہم فلاں گناہ سے بچ گئے. بھائی یہ آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی توفیق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ قرآن میں دیکھیں. یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے سامنے 2 راستہ تھا. ایک راستہ یہ تھا کہ غلط کام کر لیں، بدکاری کر لیں. عزیز مصر کی بیوی گناہ کی دعوت دے رہی ہے، مصر کی عورتیں غلط کام کرنا چاہ رہی ہیں. ایک راستہ تو یہ تھا، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ بے قصور جیل میں چلے جائیں، بے قصور قید میں چلے جائیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ، مجھے اس گناہ کے مقابلے میں جیل جانا گوارا ہے، قید خانے میں جانا گوارا ہے. اے اللہ، مجھے قید پیاری ہے، گناہ پیارا نہیں ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اور اے اللہ، اگر تو نے اپنا کرم نہیں کیا اور تو نے ان عورتوں کی چال کو ناکام نہیں کیا تو پروردگار میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، میں تیرے نافرمانوں میں سے ہو جاؤں گا. تو بھائیو، رمضان کا استقبال توبہ سے کرو. اس مہینے میں خوب گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کرو، خوب گڑ گڑا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. یہ گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے. اور ایک بات یاد رکھو، ہمارے گناہ جتنے بھی ہیں سچے دل سے ہم توبہ کر لیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ معاف کر دے گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی آپ اعلان کر دیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ سے اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں بھائی، اللہ کو ہم تواب الرحیم پائیں گے. سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
جو اپنی جان کے اوپر ظلم کرے یا کوئی غلط کام کرے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ کو تواب الرحیم پائے گا، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائے گا، اللہ کو رحم کرنے والا پائے گا۔ مگر کون سی توبہ؟ رمضان میں توبہ اور عید میں پھر سے گناہ کا کام چالو؟ نہیں، سچی توبہ۔ اللہ نے سچی توبہ پہ ہمیں معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا کرو، ایسی توبہ کہ گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا جائے، گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کیا جائے۔ یہ ہے سچی توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ رات میں توبہ کریں، دن میں پھر وہی کام کریں۔ تو یہ پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، رمضان کے استقبال کو ہمیں توبہ سے رمضان کا استقبال کرنا ہے۔